نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور جب ٹھہر کر لائے ہم آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو یستمعون القرآن وہ سنتے تھے قرآن فلما حضروه پس جب حاضر ہوئی ان کے پاس قالوا انصتوا انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ فلما قضی پس جب مکمل کیا گیا ولوا الی قومہم منذرین تو وہ پھر کر گئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر قالوا یا قومنا انہوں نے کہا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا بے شک ہم نے سنا ایک کتاب کو انزل من بعد موسیٰ جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو اس سے آگے ہے یہدی الی الحق ہدایت دیتی ہے حق کی طرف وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کے داعی کی بات کو وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور تمہیں بچا لے گا دردناک عذاب سے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کوئی قبول نہ کرے اللہ کی داعی کی بات کو فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ پس نہیں عاجز کرنے والا زمین میں وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء اور نہ ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحقاف کا آخری رکوع آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے منکرین کو یہ بات سمجھائی کہ تم سے پہلے کئی قومیں برباد ہوئیں اور یہ واقعات تمہیں اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے ان کے معبودان باطلہ ان کو نہ بچا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اہل مکہ کو سب سے زیادہ اعتراض تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ آپ رسول کیسے بن گئے، ہم میں سے کیوں کوئی نہیں بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ انہوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ بعض تو ایسے گھٹیا کردار ادا کیے کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے رویے سے تنگ ہو کر طائف چلے گئے، شاید طائف کے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ان سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ انہوں نے پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے اپنے علاقے سے باہر نکالا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک باغ میں پناہ لی، بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کلمات کہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے نہ کروں تو کس کے سامنے کروں؟ یا اللہ، میں اپنے دکھڑے تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کمزوروں کا تو ہی رب ہے۔ تو نے اپنے نبی کو کن کے حوالے کیا؟ جنہوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اچھا یا اللہ، اگر اس سب کے باوجود تو راضی ہے فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، مکے والے بات نہیں سنتے تو طائف گیا، انہوں نے بھی بات نہ سنی اور یہ حال کر دیا۔ اللہ کے نبی اس دکھ کے عالم میں واپس پلٹ رہے تھے، اور اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے پناہ دو تاکہ میں مکہ میں آ جاؤں۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے کی طرف پیغام بھیجا، اس نے کہا میں بھی نہیں دے سکتا۔ ایک تیسرا سردار تھا مطعم، اس کی طرف آپ نے پیغام بھیجا، اس نے آپ کو پناہ دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف ہے، لیکن اب یہ بات تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اپنے شہر میں اپنے گھر میں کوئی نہ آنے دے۔ چنانچہ مطعم نے اپنے بیٹوں سے کہا تلواریں اٹھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے کر آؤ، اور اگر کوئی مقابلہ کرے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو اپنے گھر میں کوئی نہیں آنے دیتا؟ چنانچہ مطعم اور مطعم کے بیٹے تلواریں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرپارہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے۔ بہرحال
یہ وہ وقت تھا جب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت گہرے زخم لگے، بڑا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تسلی دی، میرے محبوب مکے اور طائف کے صرف نبی تو نہیں ہیں نا، آپ تو جن و انس کے نبی ہیں، آپ صرف انسانوں کے نہیں، آپ جنوں کی بھی رسول ہیں۔ یہ دیکھیے جنات کی جماعت آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے۔ آج کے سبق میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ یہاں پر بھی ذکر ہے اور سورۃ الجن میں بھی ذکر ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ میرے حبیب بتا دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے رب نے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر قرآن سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہاں پر بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم پھیر کر لے آئے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو۔ اصل سورہ جن میں تھوڑی تفصیل ہے کہ جنات پہلے آسمانوں کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں جا کر بیٹھتے، فرشتوں کی گفتگو سنتے، لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے، اب جنات کا داخلہ بند ہو گیا، تو جن بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں پابندی لگ گئی ہمارے اوپر، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سورہ جن میں ہے، وہ کہتے تھے انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا۔ پہلے تو ہم وہاں جا کر بیٹھتے تھے، اب اگر کوئی ادھر جائے تو ایک چنگاری اور انگارہ پیچھے لگ کے بھگا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ اسی پریشانی میں پھر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا جو آ کر قرآن سننے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پس جب وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آگے تلاوت کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ آج عرب کے قراء سے ہم سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب شیخ العرب والعجم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرما رہے ہوں گے، کیا ہی انداز ہوگا، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ بہرحال فرمایا جی فلما حضروہ، جب حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، کہنے لگے چپ کرو چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے توجہ سے سننا چاہیے، اتنا بھی چپ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام ہے سبحان اللہ کہنے والے، مطلب یہ کہ آپس کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہمارے استاد کہتے تھے قرآن کی تلاوت یا بیان ہو رہا ہو نا، بندے آپس میں باتیں کر رہے ہو، کہتے وہ جنوں، وہ تھوڑا نا تو جن چنگے، جنہوں نے آ کر کہا کہ چپ کر جاؤ، تھی جنہوں نڑو بیٹھے ہو، جناب خاموش نہیں ہوتے۔
جنات آئے تو قالو انصتو، انہوں نے کیا کہا؟ خاموشی سے سنو۔ فلما قضی، جب تلاوت مکمل ہوئی انہوں نے سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت۔ اللہ فرماتے ہیں ولوا الی قومہم، وہ پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف، لیکن پھر عام لوگوں کی طرح، عام جنات کی طرح پلٹ کر نہیں گئے، بلکہ منذرین، ڈرانے والے بن کر، یعنی دین کے مبلغ اور داعی، دعوت دینے والے بن کر واپس گئے۔ ایک مرتبہ قرآن سنا، دل سے کفر بھی نکل گیا اور دین کے داعی اور مبلغ بھی بن کر واپس گئے۔ جا کر اپنی قوم سے کہتے ہیں قالو یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے سنا ایک عظیم الشان کتاب کو، عجیب کلام ہم نے سنا۔ سورہ جن میں وہ کہتے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا، یہاں کہنے لگے سمعنا کتابا، عظیم کتاب کو سنا، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی تردید نہیں کرتی، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، جس کتاب کو ہم نے سنا ہے وہ کتاب صراط مستقیم دکھانے والی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، ہم نے تو مان لیا، تم بھی مان جاؤ، جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ قیام بندہ نہیں، داعی اللہ، وہ اللہ کا داعی تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے والا تھا۔ اللہ فرماتے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ آپ پر، کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، ایمان لاؤ گے اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں نجات دے گا دردناک عذاب سے، ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو تم نہیں مانتے ہو، بدنصیبو، جنات میرے نبی کو مان گئے ہیں۔ اور آخری بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے وہ کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور پھر قرآن اور تورات کے درمیان میں انجیل بھی نازل ہوئی، لیکن جنات یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن نازل ہوا، بیچ میں انجیل کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے؟ مفسرین نے دو وجوہات ذکر کیے۔ فرمایا ایک تو وجہ ممکن ہے کہ وہ تورات پر ایمان لائیں، جیسے یہود تورات پر ایمان لاتے تھے، آگے انجیل پر نہیں لاتے تھے، تو پھر ان میں سے جو مسلمان ہو گئے پھر تو سب کتابوں کو ماننا پڑا، تو شاید یہ بھی ایسے ہی ہوں کہ پہلے تورات پر ایمان لاتے ہوں، انجیل پر ایمان نہ لایا ہو اور پھر قرآن پر ایمان لے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انجیل چونکہ مستقل کتاب نہیں تھی، مستقل کتاب تورات ہی تھی جس میں مکمل احکامات تھے، انجیل تو تورات ہی کی تائید کرنے والی، کیونکہ مستقل کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس میں الگ سے احکامات ہوں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے نا جی، قرآن نے کئی احکامات کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال کی ہے۔ نماز کے اوقات جب اللہ نے بتایا تو فرمایا کتاب
موقوتا، یہ کتاب ہے جو وقت مقرر کی گئے تمہارے اوپر، یعنی یہ کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح میراث کے مسئلے بیان کیے تو کتاب مفروضہ، یہ کتاب جو فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر یہ وہ ہیں۔ اور روزوں کا بیان کیا، کتب علیکم الصیام، تو یہ کتاب سے مراد جو الگ مکمل احکامات کا ایک باب ہو، ایک چیپٹر ہو، اس کو کہتے ہیں کتاب۔ تو قرآن مجید نے تو الگ احکامات بیان کیے، تورات نے بیان کیے، اور انجیل تو صرف فکر آخرت دلانے کے لیے، انہی احکامات پر عمل دلانے کے لیے، جنت کی خوشخبریاں اور جہنم سے ڈرانے کے لیے تھی، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ بہرحال ان کا ایمان لے آؤ، گناہ بخشے جائیں گے۔ اور وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی کی بات کو نہیں مانے گا نا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا کہ پھر جناب وہ بھاگ جائیں اور اللہ ان کو پکڑ نہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا لوگوں ایمان لے آؤ، نہیں لاؤ گے اور قوم آ جائے گی، انسان نہیں تو جن آ جائیں گے۔ اللہ کے دین کسی کا محتاج نہیں، محتاج تم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق